ایسے ایام تہواروں کی شکل عمومی طور پر اختیار کر لیتے ہیں، میلے ٹھیلے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد خوشی کا سا ایک سما ہوتا ہے، لیکن ان کا پس منظر اوجھل ہو جاتا ہے یا انہیں خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس کو بتانے کی ضرورت ہے، بار بار انفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے رویوں کا تعلق قوموں کی مجموعی اخلاقی، سماجی اور سیاسی جبکہ معاشی صورتحال سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ پس منظر پاکستان کی آزادی کے حوالے سے آپ کو بیان کروں کہ پاکستان کا جو موجودہ علاقہ ہے قیام پاکستان سے قبل تاریخی طور پر 19ویں صدی کے بیشتر حصے میں برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 17ویں صدی میں جنوبی ایشیا میں تجارت شروع کی، جبکہ 1757 میں جنگ پلاسی میں فتح کے بعد کمپنی راج لاگو کیا گیا۔ پاکستان کا یوم آزادی مناتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں کہ بر صغیر کے مسلمان قائدین نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیوں کیا تھا، جن میں سے چند ایک کا میں ذکر کرتا چلوں۔ اب چونکہ بر صغیر پر زیادہ تر ایک لمبا ایسا عرصہ نظر آتا ہے جس میں مسلمانوں نے حکومت کی، جس میں انگریز اور پھر اس کے بعد میں مسلط ہوئے، جبکہ ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد جو کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں ان کی رعایا کے طور پر سامنے رہی۔ لیکن جب انگریزوں نے مسلمانوں سے یہ حکومت لی، جب وہ رول کرنے آئے، تو یقیناً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انگریز اور ہندوؤں کا گٹھ جوڑ تھا، اور کیونکہ ان کے مقاصد تقریباً ایک جیسے تھے تو اس لیے مسلمانوں کو اقلیت کے طور پر رکھا جا رہا تھا۔ کئی صدیاں چونکہ سرزمین پر مسلمانوں نے حکومت کی، اسی لیے انگریز اور ہندوؤں کی قربت اس پس منظر میں قابل فہم ہے۔ مسلمانوں کی حکومت، جب مسلمان حکومت سے محروم ہوئے تو مجموعی طور پر وسائل زندگی کے اعتبار سے بھی بہت کمزور کر دیا گیا مسلمانوں کو۔ کئی بڑے مارکے ہندوستان میں مسلمانوں نے ہی انگریزوں کے خلاف لڑے تھے، خاص طور پر 1857 کی جو جنگ آزادی تھی یہ قابل ذکر ہوگی۔ اب اسی سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے مسلمان محسوس کرتے تھے کہ انہیں معاشی اور سماجی طور پر جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا ہے۔ ہندو اپنی اجتماعی اکثریت اور مذہبی تصورات کی بنیاد پر مسلمانوں سے تعصب رکھتے تھے، اور ابھی بھی یہ نظر آتا ہے۔ ایسی بے شمار چیزیں جب قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے آئیں، واضح طور پر ان کو یہ سمجھ میں آ گئی بات، تو پھر الگ مسلم ریاست پر کام شروع کر دیا گیا۔ 23 مارچ 1940 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو بر صغیر کے ہر مسلمان نے اسے اپنے دل کی آواز سمجھا، اور اسی آواز نے 14 اگست 1947 یعنی 26 رمضان مبارک کی رات، جو کہ 27 رمضان مبارک کا آغاز تھا، کو پاکستان کا روپ اختیار کیا۔ پاکستان معرض وجود میں آیا، اور جو ایک لمبی فہرست ہے، ایک نہ تھمنے والا اذیت کا سلسلہ ہے، اس سب سے گزرنے کے بعد مسلمان مائیگریٹ کرتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے، اپنے پیاروں کو چھوڑتے ہوئے، جانیں قربان کرتے ہوئے، عصمتیں جو ہیں ان کو قربان کرتے ہوئے، اپنوں سے دور ہوتے ہوئے، اپنی لینڈ چھوڑتے ہوئے جو ان کے آباء و اجداد کی، مائیگریٹ کرتے ہوئے، لٹے پٹے کٹے پٹے وہ پھر پاکستان کی طرف آئے اور ایک آزاد مسلم ریاست میں سانس لیا۔ اب اس سارے معاملے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یوم آزادی مناتے ہوئے، خاص طور پر جو ہم انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، ہم ہنس کھیل کے اس کو گزار دیتے ہیں، خوشی اپنی جگہ، لیکن اغراض و مقاصد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تشکیل پاکستان کی وجوہات پر غور و فکر کرتے رہیں، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو سوچیں گے اور اس کے حوالے سے ہی فیوچر پلاننگ کریں گے اور مثبت چیزیں جو کرنے والی ہیں وہ کریں گے، تو ہی ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ سب سے پہلے ہم ذہن میں رکھیں کہ پاکستان، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ تو جناب، پروگرام کا فارمیٹ آپ کو بتاؤں، تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں گے۔ آج کا وظیفہ بیان کیا جائے گا۔ آپ کے جو سوالات آپ نے ہمیں لکھ بھیجے ہیں ان کے جوابات ہم شامل کریں گے۔ آج کی بات میں یوم آزادی کے حوالے سے بات ہوگی، ہم دونات شامل کریں گے، اور آج سیگمنٹ ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے۔ معزز مہمان جو میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آپ کو تعارف کرواؤں، میرے ساتھ موجود ہیں قاری احمد یار حقانی صاحب، معروف قاری ہیں، ہم ان کو وارم ویلکم کریں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں قاری صاحب آج آپ کی طبیعت ماشاءاللہ حشاش بشاش ہے اور آپ بالکل خیریت سے ہیں انشاءاللہ، اللہ سامنے۔ جی ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ دراز سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ بھی سر خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل الحمد۔ ماشاءاللہ۔ سر آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ قاری صاحب آپ سے گزارش ہے سورہ الحاقہ
اس کی تلاوت آپ کیجئے 38 سے 52 یعنی کہ 38 سے 52 کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھٹی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، گزارش ہے کہ آج کا وظیفہ بیان کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نظامی صاحب، ہم وظائف سے اعمال صالحہ کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایسے اعمال تھوڑے وقت میں جو اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے، اس سے برکتیں لینے اور اس سے اجر و ثواب پانے والے ہیں۔ تو انہی اعمال میں سے ایک نیک عمل آج ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے، بتائیں گے۔ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فی الانسانی 360 مفصلہ، کہ ہر انسان میں اللہ رب العزت نے 360 جوڑ رکھے ہیں، جوائنٹ۔ جی۔ اور پھر فرمایا کہ یصبح کل سلامہ من ابن آدم صدقہ، جی، کہ ہر روز انسان کے ان 360 جوڑوں کی سلامتی، حفاظت، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے ان کی طرف سے صدقہ کرنا ہے۔ جی۔ تو وہ 360 جوڑ اور ان کا صدقہ، صحابہ کرام ایک دم پریشان ہو گئے کہ اتنا صدقہ کہاں سے کریں گے، کیسے کریں گے؟ 360 جوڑ اور ہر روز ہی پھر صدقہ کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ جی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی فرما دی۔ فرمایا جب آپ اپنے مسلمان بھائی کو السلام علیکم کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، آپ کسی کو نیکی کا بتا دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، آپ کسی کو برائی سے بچانے کے لیے تلقین کر دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، آپ کسی بھولے ہوئے کو رستہ بتا دو، وہ پوچھ رہا ہے کہ ایڈریس کہاں ہے، اس کو ایڈریس بتا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی تو کئی قسمیں ہو گئیں، بڑی آسان۔ جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ 2 روٹھے ہوئے میں صلح کرا دینی، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر غریب صحابہ آ گئے ایک دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، تو ہم تو غریب آدمی کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کوئی بندہ اپنی ہاتھ سے کچھ چیز بنا کے بیچے، اس میں سے کچھ اپنے اوپر خرچ کرے، کچھ صدقہ کر لے۔ بنا بھی نہیں سکتا اگر تو پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر مزدوری کر کے کچھ نہ کچھ کماؤ، اس میں سے اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، صدقہ بھی کر لو۔
کہنے لگا اللہ کے رسول اگر کوئی بندہ یہ بھی نہ کر سکے، یعنی اینڈ ہی کر دی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو آپ نے فرمایا یمسک عن الشر فإنها صدقہ، برائی سے رک جائے، دوسروں کو تکلیف دینے سے رک جائے، دوسروں کو پریشان کرنے سے رک جائے، گالی گلوچ سے رک جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ موجیں لگ گئیں کہ صدقہ ہی صدقہ ہر طرف۔ اور ایک دفعہ کچھ غریب صحابہ آئے، کہنے کہ اللہ کے رسول آپ کے جو امیر صاحب ہیں وہ سارا ہی اجر لے گئے ہیں۔ کیسے لے گئے ہیں؟ ان کے پاس مال ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کے رسول وہ تو سارا اجر وہ لے گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں کہ تم کر لو تو تم اتنا آگے نکل جاؤ گے کہ پیچھے والے تمہیں پکڑ نہیں سکیں گے، البتہ کو اگر کسی نے وہی عمل کر لیا تو پھر وہ تم تک پہنچ جائے گا۔ تو وہ عمل بھی وہی ہے جو آج ہم بتانے لگے ہیں۔ جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے غرباء کو جو بہت زیادہ صدقہ نہیں کر سکتے، لیکن 360 جوڑوں کا ہر روز صدقہ کرنا بھی ہے تاکہ یہ سلامتی کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں رہیں اور ہمارے جسم کا خوبصورت جز بن کے کام بھی کرتے رہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ، یہ کلمات یہ بھی ان کی طرف سے صدقہ بن جائیں گے۔ تو فرمایا ان 360 جوڑوں کے صدقے کے لیے یہ چاشت میں پڑی ہوئے 2 نفل بھی کافی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے ناظرین جو اپنے ہر جوڑ کا صدقہ ہر روز دینا چاہیں وہ زبان سے پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ تو فرمایا یہ بھی اس کے جوڑوں کا صدقہ بن جائے گا اور شام تک یہ بندہ اللہ کی جہنم سے آزادی پا چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آپ نے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کر کے جہنم سے آزادی بھی لے لی، دنیا میں ان کی سلامتی کی گارنٹی بھی لے لی، اور آخرت میں جہنم سے بچاؤ کے لیے بھی گارنٹی لے لی۔ فرمایا جو بندہ یہ کلمات پڑھتا رہے تو شام تک وہ ایسے ہے کہ وہ جہنم سے آزادی پا چکا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا بیٹی صاحب ایک چیز اور فرمائیے کہ اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے ان الفاظ کوئی کی، بات نہیں، یہ وہ شاندار محبوب کلمے ہیں اللہ کے نزدیک، یہ آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا جی، کہ شروع کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا جس لفظ سے شروع کر لو، کوئی حرج نہیں۔ کوئی بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ ادھر سے پڑھے، کوئی اینڈ سے شروع کر لے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو ترتیب ضروری نہیں ہے، جیسے بھی پڑھ لیں۔ یہ کلمات علیحدہ علیحدہ ہیں، سب کا معنی علیحدہ علیحدہ ہے اور سارے ہی اللہ کے محبوب کلمے ہیں، تو ترتیب کی کوئی ایسی اور ضرورت کوانٹٹی کی بھی کوئی پابندی ہے کوئی اس نہیں، میں؟ پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب یاد آئے پڑھ لے۔ آپ اٹھے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی کوئی نعمت آپ نے استعمال کی تو الحمدللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر، جیسے ہی رابی یاد آئے تو لا الہ الا اللہ، اپنی کمیاں کوتاہیوں پر نظر پڑے تو استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ کلمات صبح سے شام تک جب یاد آئے پڑھتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ سر سوالات ہیں کافی، میں چاہوں گا کہ ہم بسم اللہ۔ اس کو فوری طور پہ گاہے بگائے سارے شامل کریں آج۔ جی، پہلا سوال ہے توبہ کیسے کی جاتی ہے، اور اگر بار بار توبہ ٹوٹ جائے تو اس حالت میں انسان کیا کرے؟ سبحان اللہ۔ نظامی صاحب یہ جو توبہ والی نعمت ہے نا، یہ بھی اللہ رب العزت کی خاص اور ارحم الراحمین کی مطلوبہ نعمت ہے۔ آپ نے باقاعدہ طلب کر کے اپنی امت کے لیے لی، ماشاءاللہ، یعنی ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توبہ اور رحمتوں والا دروازہ جو اللہ نے کھولا ہے یہ باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے لیا۔ کیسے؟ مکے والے آ گئے کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے کہ آپ صفا پہاڑی کو سونے کی بنوا دیں۔ مزدوری بیچارے کرتے تھے یا پھر تجارت کرتے تھے، تو سونے کی بنوا دیں پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک بندے کے ایمان لانے کے خواہش مانتے، سب کے گھروں میں جا کر منتیں کرتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ تو آپ نے اللہ سے ارتجاع کر دی کہ اللہ میری قوم سونے کا پہاڑ مانگتی ہے۔ تو جبرائیل آ گئے، اللہ کے محبوب، اللہ نے 2 آپشن دیے۔ پہلا آپشن یہ تھا کہ ان کی خواہش کے مطابق صبح تک صفا پہاڑی سونے کی بن جائے گی، اور دوسرا آپشن تھا کہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ تا قیامت کھول دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا آپشن فوراً چھوڑ دیا کہ نہیں یہ تو نہیں چاہیے مجھے، میری امت کے لیے یہ سونا نہیں چاہیے، اور دوسرا آپشن آپ نے لے لیا کہ تا قیامت گناہ گار توبہ کرتے رہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو بخشش ملتی رہے، اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی رہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ دروازہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا تب تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔
माशाल्लाह। जब भी बंदा गुनाहगार थक जाए, गुनाहगार एक तो है ना कि वो उसको मौका नहीं मिल रहा, एक है कि गुनाह कर करके थक भी जाए तब आ जाए। तो ये शैतान लईन ने कसम खाई थी कि अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक ये इब्ने आदम ज़िंदा है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, गुनाह कराता रहूँगा। तो अल्लाह ने भी अपनी 3 कस्में खा के कहा था कि मुझे मेरे जलाल, मेरी इज़्ज़त, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, तू सारी सारी ज़िंदगी इनसे गुनाह करवाएगा और मेरे बंदे ने एक दफ़ा आकर मेरे सामने झुक के शर्मिंदगी से, नदामत से कहा अल्लाह मुआफ़ फरमा दे, तो मैंने सारी ज़िंदगी को मुआफ़ कर देने। माशाल्लाह। सिर्फ मुआफ़ ही नहीं करने, बल्कि फरमाया कि अल्लाह इन गुनाहगारों के गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। तो ये तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी बंदे को इसका एहसास हो जाए, तो ये जो भाई पूछ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि इनको ये एहसास है, ये बहुत बड़ी नेमत है, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इनको गुनाहों की तौबा का एहसास पैदा हुआ है। तो सबसे पहले है कि शर्मिंदगी, कि मुझसे ये जुल्म हो गया है, ये मैंने जुर्म कर लिया, अपने रब की नाफरमानी कर ली। पहले नदामत, और अगर आंखों से एक आंसू निकल आए तो वो सारी ज़िंदगी की स्याहियों को धोने के लिए काफ़ी है, अल्लाह एक आंसू सिर्फ। अल्लाह अकबर। और इस नदामत के बाद फिर पुख्ता अज़म कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। ये पुख्ता अज़म के साथ अपने रब के सामने 2 रकत नफल पढ़ के सजदे में कह दे कि अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, तो अल्लाह सब मुआफ़ कर देता है। माशाल्लाह। ये पक्की तौबा है। लेकिन तौबा वो ना हो जिस तरह वो कहते हैं टूट जाती है। टूटने की भी 2 सूरतें हैं। एक है कि इंसान ने पूरे अज़म के साथ पक्की तौबा कर ली, जैसे अल्लाह ने कहा ना ईमान वालों पक्की सच्ची खालिस तौबा करो, कि इसने पक्की थी लेकिन फिर शैतान गालब आ गया, फिर नफ्स अम्मारा गालब आ गया, फिर शहवात गालब आ गई, फिर दोस्तों ने उबारा, माहौल का असर हो गया, फिर टूट गई। कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा जब गुनाह करके आता है ना, तो आकर कहता है मेरे मालिक, मेरे सोने रब्बा मुआफ़ फरमा दे, तो अल्लाह अपने फरिश्तों को कहता है आलिमा अब्दी अन्ना लहू रब्बन यगफिरु ज़ंब व याख़ुदु बिही, मेरे इस बंदे को देखो पता है कि इसका एक मालिक है, वो गुनाहों की तौबा भी कबूल करता है, बख्श भी देता है जी। और अगर कोई तौबा ना करे तो वो उस पर पकड़ भी लेता है, मुआखज़ा भी करता है। मैंने अपने बंदे को माफ़ कर दिया। दूसरी मरतबा फिर आ गया, तीसरी मरतबा फिर आ गया, चौथी मरतबा फिर आ गया और आकर कहता अल्लाह मुआफ़ फरमा दे, गलती हो गई। तो अल्लाह फिर कहता देखो मेरे बंदे को यकीन है कि उसका एक रब है जो गुनाहों को मुआफ़ भी करता है और उस पर बाज़पुरस भी करता है। तो ये बंदा माफ़ियाँ मांग रहा है तो तुम गवाह हो जो मैंने इसको माफ़ कर दिया। ठीक है, यानी बड़ी ये सिलसिला चलता रहे तो चलता रहे। बड़ी साहब एक चीज़ कितनी खूबसूरत ज़हन में आती है कि तौबा की तौफीक भी ये अल्लाह भी ताला अल्लाह की की रहमत कितनी बड़ी अनायत है। ये भी अल्लाह की रहमत। देखे ना कि वो बंदा को तौबा की तौफीक ही ना मिले और ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाए तो वो कितना बदनसीब है। ब्यूटीफुल। और दूसरी चीज़ जो मैं बयान करना चाह रहा था जी, एक तो ये है कि गुनाह का एहसास है कि मैंने तौबा करनी है, तो वो पक्की तौबा करता रहे, जब तक करता रहेगा अल्लाह मुआफ़ करता रहता है। और एक है वो मुजरिम कि अल्लाह ने रात के अंधेरे में उसके गुनाह पर पर्दा डाला, किसी को नहीं पता चला कि ये क्या कार्रवाई करके गया है, और सुबह को उठकर अपने दोस्तों की महफिल में खुद ही बताता फिरे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत के हर बंदे को माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन ये जो जुर्रतमंद, ये बागी है ना, जो सरेआम ऐलान करता फिरता अपने गुनाहों का, इसको माफ़ी नहीं मिलेगी। जो शौकिया महफिल गर्म करने के लिए लोगों को बताता फिर रहा है बाकायदा कि मैंने ये कार्रवाई की, इसको माफ़ी नहीं। तो जुर्म के एहसास के साथ, नदामत के साथ, पुख्ता आज़म के साथ कि आइंदा मैं इस तरफ देखूंगा भी नहीं, तौबा कर ले तो ये पक्की तौबा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तौबा करने के लिए, एक शख्स आया कहना अल्लाह के रसूल गुनाह हो गया, आपने फरमाया जाओ वुज़ू करो और 2 रकत नफल पढ़ के अल्लाह से तौबा कर लो। तो ये बेहतरीन अंदाज़ है। और अगर किसी का हक़ मारा हुआ है, किसी का हक़ छीना हुआ है, हक़ तलफ़ी की हुई है, तो उसके हक़ को भी वापस लुटाए, उससे भी मादरत करे और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो अल्लाह गुनाहों को भी नेकियों में बदल के अता फरमा देते हैं। ठीक है सर। अगला सवाल है जी, वो शामिल करते हैं कि नमाज के दौरान इधर उधर के ख्यालात बहुत आते हैं, उसका क्या हल है, बराहे करम रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इज़ा नूदिया बिस्सलाह, जब अज़ान होती है अदबर शैतान वलहु ज़ुरात, तो शैतान की खौफ के मारे हवा खारिज हो जाती है और वो भागता है शहर छोड़ के। फरमाया मदीने से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है अर्रौहा शहर, ये वहाँ जाके पनाह लेता है, इतना डरता है अज़ान से। इसलिए जिस घर में जिन और जादू का असरात ना, वहाँ
وہ جو معلمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اذانیں پڑھو. تو اذان سے یہ خوف کھاتا ہے, بھاگتا ہے, ہوا خرج ہو جاتی ہے اس کی, لیکن جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو بھاگتا ہے نمازیوں کو وسوسے ڈالنے کے لیے. اقامت شروع ہوتی ہے تو پھر دوڑ جاتا ہے. اقامت ختم ہوئی, جیسے ہی نماز شروع ہوئی تو یہ آ جاتا ہے, ایسی ایسی بھولی ہوئی چیزیں یاد کرواتا ہے, ایسی ایسی پلاننگ نماز میں کراتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ شیطان کے وسوسے ڈالنے پر یاد کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, سجدہ بھی کیا ہے کہ نہیں, تشہد بیٹھا تھا کہ نہیں. ایک دم جب وہ اپنی ہوش میں واپس آتا ہے تو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں ہے کہاں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ نماز کے لیے ایک اسپیشل شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب, اس کا کام ہی یہ ہے کہ نمازیں خراب کرے. تو آپ نے فرمایا جب کسی کو یہ محسوس ہو, اور صحابہ میں بھی تھے جن کو ایسا ہوتا تھا. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان ایسے ایسے برے وسوسے ڈالتا ہے کہ نماز ہی خراب کر دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا جب بھی وہ خنزب آئے آ کر نماز خراب کرنے کی کوشش کرے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تو بائیں طرف ایسے تھوڑا سا مڑ کے تھتکارنا, ہلکا سا لعاب ہوا کے ساتھ ادھر پھینکیں تو یہ ذلیل و خوار ہو کر بھاگ جائے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میری نماز سیٹ ہو گئی, پھر یہ آنا بند ہو گیا. تو اس کے نماز کے علاوہ بھی یہ شیطان جو ہے یہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے. صحابہ کرام آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول ایسے ایسے خطرناک وسوسے آتے ہیں کہ زبان پر لاتے ہوئے بھی ڈر آتا ہے کہ یہ کیا میرے دل میں خیالات آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا واقعی ایسے خیالات آتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول بڑے خطرناک خیالات ہیں. تو آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان, یہ ہے پکا اور خالص ایمان. صحیح پیور چیز یہاں موجود ہے تو شیطان چرانے آتا ہے, اگر دل میں ہو ہی کچھ نہ تو شیطان نے کیا لینے آنا ہے. تو تمہارے دل میں یہ خالص ایمان کی موجودگی کی دلیل ہے کہ شیطان وسوسے ڈالنے آتا ہے. لہذا ان وسوسوں سے پریشان نہیں ہونا, بلکہ ان کو دور کرنے کے لیے علاج بھی اللہ کے نبی نے جو بتایا وہ کریں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شیطان نے آ کر ہلکا سا آپ کو ٹچ کیا کہ یاد کر تیری فلانی چیز وہاں پڑی ہے, تو بس بندہ پھر اسی پلاننگ میں ہی لگ جائے اور نماز گزر جائے تو نماز ختم ہو جائے. تو نماز میں پورا خشوع و خضوع رکھنے کے لیے ترجمے پر خیال کریں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں جی, اور یہ خیال کریں کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں. ابھی میں اور آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے بات کر رہے ہیں, اگر ہم میں سے کوئی ایک بندہ تھوڑی سی توجہ ادھر کرے دوسرے بندے کا بات کرنے کو دل نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت نمازی کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب تک وہ نماز میں غور کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہے, اللہ سے التجائیں کر رہا ہے. جب وہ پوری طرح محو رہتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ رہتی ہے, اور جب وہ خیالات کی وادی میں مگن ہو جاتا ہے, ادھر ادھر گیا, تو اللہ کی رحمت بھی پھر اٹھ جاتی ہے, وہ بھی سائڈ پہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس بھائی کو ایک تو نماز کے ترجمے پر خیال کرنا چاہیے, اور یہ ذہن میں بٹھا کے کہ میں کھڑا کہاں ہوں, اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, تو پھر اس کے سامنے کیسی گریہ زاری ہونی چاہیے, اس کو دل میں بٹھا کے نماز پڑھے تو وسوسے نہیں آئیں گے. اور اگر آ جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دے تو انشاءاللہ یہ وسوسے آنے بند ہو جائیں. بڑی صاحب نماز کے دوران بھی کیا جا یہ سکتا نماز ہے؟ کے دوران ہی کا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے دوران ہی آپ اپنی بائیں جانب, ساتھی پر نہیں جو پساد کھڑا ہے, بلکہ اپنے اس کندھے کی طرف بائیں طرف منہ کر کے ہلکا سا, اس میں کوئی لعاب زیادہ نہیں گرا, ہلکا سا ہوا کے ساتھ لعاب ہے, اس کو تھتکارنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ شیطان کو ذل و خوار کر دے گا, وہ دفع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگلا سوال بھٹی صاحب پوچھا گیا ہے کہ میں اپنے مرحوم والد صاحب کی طرف سے صدقہ جاریہ کوئی کام کرنا چاہتی ہوں, زارہ کرم میری رہنمائی کریں تاکہ میرے عمل کا انہیں فائدہ ملتا رہے. ماشاءاللہ, یہ ہے اولاد کی والدین کے ساتھ محبت. اللہ تعالیٰ اس محبت میں برکت ڈالے, آمین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت صدقہ جاریہ کی اقسام خود بیان فرمائی ہیں. فرمایا سبعۃ یجری للعبد اجرہن وہو فی قبرہ بعد موتہ. بندہ قبر میں ہوتا ہے اور 7 ایسے عمل ہیں جن کا اجر و ثواب مسلسل اس کا جاری رہتا ہے. وہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن ان کا ثواب مسلسل لکھا جا رہا ہے, فرشتے روٹین کے مطابق لکھ رہے ہیں. وہ 7 عمل کون سے ہیں؟ من علم علما, وہ استاد تھا, کسی کو قرآن پڑھا گیا ہے, کسی کو دین سکھا گیا ہے, اللہ کے رسول کے فرمان سکھا گیا ہے, اور اس کے شاگرد. اب یہ بہت بڑی نعمت ہے. نامی صاحب ذرا تصور کریں جی کہ اس بندے کی کتنی فیکٹریاں چل رہی ہوں گی, ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے, ہوتے جا رہا ہے. پہلے ایک شاگرد تھا, پھر اس کے آگے 10, پھر ان کے آگے 100, پھر ان کے آگے, جیسے ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ. قاری صاحب کے شاگرد
پھر آگے ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، اور ایک وقت آئے گا کہ جب میں آپ اور قاری صاحب دنیا میں نہیں ہوں گے اور قاری صاحب کے ہزاروں سینکڑوں شاگرد جو ہے وہ آگے پڑھا رہے ہیں، تو ان سب کی جتنی نیکیاں ان کو ملنی ہیں وہ بڑے استاد تک بھی پہنچنی ہیں، اور جو قاری صاحب کے استاد ہیں وہاں تک بھی پہنچ رہی ہیں، اور بالآخر یہ پہنچتے پہنچتے اللہ کے رسول تک پہنچیں گی۔ ساری امت کی نیکیوں کا ثواب ماشاءاللہ۔ خود کائنات کے سردار تک پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو علم، نیک شرعی علم کسی کو سکھا جائے اور شاگرد دنیا میں چھوڑ جائے تو شاگرد جب تک نیکیاں کرتے رہیں گے استاد کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا او اجرا نہرن، کسی علاقے میں پانی کی ضرورت تھی تو وہ نہر کھدوا گیا، او حافر بئرن، یا کنواں کھدوا گیا، آج اس کی بجائے نلکے لگ رہے ہیں، سولر پمپ لگ رہے ہیں، یا کسی گھر کے باہر آپ واٹر کولر لگوا دیں، تو جب تک یہ سہولتیں موجود ہیں، لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو اجر ملتا رہے گا۔ تو یہ بہن اپنے والد کی طرف سے ابھی بلوچستان کی سائڈ پہ کنویں لگ رہے ہیں، نلکے لگ رہے ہیں، وہاں پر پمپ لگوا دیں، کنواں کھدوا دیں، تو یہ پانی جب تک لوگ پیتے رہیں گے، یہ چلتا رہے گا، تب تک ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور فرمایا چوتھا عمل وغرس نخلا، کھجور کا درخت لگا لی، یہ بہت دیر پا ہوتا ہے، بڑی طویل عمر ہے اس کی، تو اس کا مطلب اگر کوئی پھلدار درخت کو لگا دے، اس پھلدار درخت سے انسان کھائیں گے، جانور کھائیں گے، جانور آپ سے روکے بھی رکتے، وہ آ جاتے ہیں کھانے صبح صبح، جانور کھائیں گے، انسان کھائیں گے، کوئی مویشی جاتے جاتے اس کے پتے کھا لیتا ہے، کوئی مسافر اس کے سائے میں بیٹھتا ہے، تو یہ درخت جب تک قائم ہیں تب تک مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ شخص علم سکھا جائے، دوسرا جو نہر کھدوا دے، تیسرا کوئی کنواں کھدوا دے، چوتھا جو کھجور لگوا دے، اس سے آگے آپ پھلدار درخت بھی کہہ سکتے ہیں۔ پانچواں ہے وہ بنا مسجدن، مسجد بنا جائے، تو اب مسجدیں تو ماشاءاللہ قائم دائم رہتی ہیں، جتنے نمازی اس میں نماز پڑھتے رہیں گے وہ سب کے سب اس میں اجر و ثواب اس بنانے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ او ورث مصحفا، پہلے دور میں قرآن مجید لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے اور بہت محدود نسخے ہوتے تھے، فرمایا اپنی اولاد میں وراثت میں قرآن مجید چھوڑ جائے، آج تو بازار سے ملنا بہت آسان ہے، تو قرآن مجید دے جائے، وہ قرآن مجید جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ او ولدن صالح یدعو لہ، یا دنیا میں نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ تو اب اس بہن کے لیے کیا آسان ہے، اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہوا ہے کہ ایک پوری مسجد یا بچوں کے پڑھنے کے لیے کوئی مدرسہ بنوا سکتی ہیں تو وہ بنوا دیں، اگر مال تھوڑا کم ہے تو یہ بلوچستان میں بہت ساری تنظیمیں کنویں کھدوا رہی ہیں، پمپ لگوا رہی ہیں، ساتھ سولر سسٹم لگوا رہی ہیں، وہ لگوا دیں، اگر اس سے بھی کم ہے تو پھر وہ گھر میں واٹر کولر باہر لگوا دیں، اپنے گھر کے باہر مسافر آتے جاتے پانی پئیں گے، اگر وہ بھی نہیں تو اپنے والد کے لیے، والدہ کے لیے ڈھیروں دعائیں کیا کریں، اور اپنے بچوں میں سے، میرا مشورہ یہ، اپنے بچوں میں سے بچوں کو قرآن مجید حفظ کروائیں اور ساتھ ان کو کہیں کہ اپنے نانا جی کے لیے دعا کیا کریں، اس نیت سے ان بچوں کو حفظ کروا دیں، دین کا عالم بنوا دیں کہ میرے والد کو ان کا ثواب ملے گا، تو انشاءاللہ یہ بچے بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ بہت ساری قسمیں ہیں، جو ان کو آسان لگے وہ اس پر عمل کر لیں۔ ٹھیک ہے بٹی صاحب، اگلے جو 2 کویسچن ہیں نا وہ ہمارے معاشرتی رویوں کے حوالے سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اکثر آپ کو بھی کویسچن ان باکس میں آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، ہماری ٹیم کو سوشل میڈیا کو بھی آتے ہیں، ہمارے پروڈیوسر صاحب کو بھی آتے ہیں، ڈیورس کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دونوں کویسچن خاص طور پہ فوکس اس لیے ہم نے کیے ہیں، اکٹھے ہم پوچھیں گے 1 بائی 1 کر کے کہ اصلاح ہو سکے۔ جی انشاءاللہ۔ گزارش ہے کہ کسی نے پوچھا، میرے کزن نے 20 سال قبل اپنی بیوی کو طلاق دی، اب وہ دوبارہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، پلیز رہنمائی فرمائیں کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی 2 صورتیں ہیں، ایک تو ہے کہ اگر انہوں نے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق طلاق دی تھی تو ان کے لیے بڑی سہولت ہے۔ سنت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا تو 1 طلاق دے دے بس۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا کہ 3 ہی دینی ہیں اور ضرور ہی دینی ہیں، اور اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملتا جب تک تینوں دے نہ دے۔ 1 طلاق اگر دی ہے، فارغ ہو گیا، عدت گزر گئی، صلح نہیں کی اور ان کو 20 سال گزر گئے ہیں، تو اب ان کے لیے سہولت موجود ہے کہ اب یہ نیا نکاح کر سکتے ہیں، نئے حق مہر کے ساتھ، گواہوں کی موجودگی میں، ولی کی موجودگی میں یہ نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے بدقسمتی سے 3 طلاقیں مختلف ٹائم پر دے دی تھیں، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ مہینے کے بعد نوٹس بھیج دیتے ہیں، اور یہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، تو پھر اب ان کی دوبارہ شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ خاتون کہیں اور شادی نہ کر لے۔
اور بدقسمتی سے وہاں بھی نباہ نہ ہو سکے اور وہ خامد ان کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے، پھر عدت کے بعد یہ اپنے سابقہ خامد 20 سال کے بعد جن کی بات کر رہی ہیں ان کے ساتھ شادی کر سکتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، جی، ایک شخص نے 2 سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، مطلب صرف نکاح تھا 10 سال پہلے کا، اور رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اب لڑکے نے آگے شادی کر لی ہے، لیکن جس کو طلاق ہوئی اس لڑکی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ اب وہ دوبارہ پہلے والے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ اب یہ بھی دیکھ لیں بدقسمتی ہے جی، کہ 10 سال نکاح رہا اور رخصتی نہیں ہو سکی، تو اس نکاح کا مقصد کیا تھا پھر؟ اور بالآخر وہ لڑ پڑے ہوں گے ٹیلی فون پر اور پھر طلاق ہو گئی۔ تو اب پھر وہی صورتحال ہے کہ اگر طلاق ایک ہی دی ہے اور اس کی عدت گزر گئی تو پھر یہ اب نیا نکاح نئے حکمر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں، ولی کی موجودگی میں کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہی مختلف ٹائم پر 3 طلاقیں دی ہیں وقفے سے، صلح کر لی، پھر طلاق دی، پھر صلح کر لی، تو پھر اب جب تک یہ کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کر لیں پہلے سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ بڑی صاحب اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ فوت ہونے والے شخص کے بدن سے اترے ہوئے اور اس کے دیگر کپڑوں کا کیا کریں؟ کیا انہیں ضائع کر دیں یا زندہ لوگوں میں بانٹ دیں؟ کیا کریں؟ جو فوت ہونے والوں کی فیکٹری کے ساتھ کرتے ہیں، جو اس کے بینک بیلنس سے کرتے ہیں، جو اس کی گاڑی کے ساتھ کرتے ہیں، جو اس کے گھر کے ساتھ کرتے ہیں، جو اس نے پلاٹ خریدے ہوئے تھے جو ان کے ساتھ کرتے ہیں، وہی کچھ اس کے کپڑوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ یہ تو بڑا کلیئر جواب دے دیا بڑی صاحب آپ نے۔ مثلا ہمارے معاشرے میں المیہ کیا ہے جی، کہ فوت ہو جانے والے کی ایسے واللہ نظامی صاحب مجھے فون آیا کہ میت ابھی گھر میں پڑی ہے اور 2 پارٹیاں اس کے مکان پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ آور ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس فوت ہونے والے کے ننیال اور سسرال دونوں کی طرف سے 2 پارٹیاں اس کے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے اسلحے سمیت پہنچ گئی ہیں اور ابھی میت گھر میں جنازہ نہیں پڑا۔ المیہ یہ ہے کہ اس کی پراپرٹی، اس کا دفتر، اس کی فیکٹری، اس کی گاڑی، اس کا بینک بیلنس، ہر چیز ہم بانٹ لیتے ہیں، اور جو نئے سوٹ ہیں وہ بھی بانٹ لیتے ہیں، اور جو اس نے 1 دفعہ یا 2 دفعہ پہنے ہوئے ان سے ڈرتے ہیں۔ فوت ہونے والے کے اپنے بچے اس کو پہننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ نوست، اچھا، کہ یہ فوت ہونے والے کے کپڑے پہنے گا تو وہ بھی خدا نخواستہ فوت ہو جائے گا یا اس کو کوئی نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ جو توہم ہے نا ہندوانہ ہمارے ذہنوں میں، اس کو دور کرنا چاہیے۔ تو ان بزرگوں کی فوت ہونے والے کی وہ جتنے کپڑے ہیں وہ محبت کے ساتھ اولاد کو خود شوق سے پہننا چاہیے کہ یہ ہمارے والد صاحب کی نشانی ہے۔ جس طرح گاڑی کو نشانی سمجھا جاتا ہے، کوٹھی کو نشانی سمجھتے ہیں، فیکٹریاں آپس میں بانٹتے ہیں، تو یہ کپڑے بھی محبت سے بانٹنے چاہیے۔ ان میں کوئی نوست نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو تنگ کرے۔ اور اگر دل نہیں مان رہا، وہ ڈر اور خوف نہ رکھیں تو ویسے صدقہ کرنا چاہیں تو صدقہ کر دیں، اور اگر دیگر پراپرٹی کی طرح ان کو بھی آپس میں سارے بچے بانٹنا چاہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جو لاسٹ کوسچن ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے، قسم توڑنے کا کفارہ تو شریعت نے بتایا ہے، سوال یہ ہے کہ قسم کو واپس لینے کا بھی کوئی کفارہ شریعت میں ہے؟ یو ٹرن یو ٹرن ہے جی ہاں، یو ٹرن لینے کا کفارہ بھی وہی ہے جو توڑنے کا ہے۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی معاملے میں قسم اٹھا لوں اور پھر مجھے پتہ چلے کہ وہ کام جس کو نہ کرنے کی قسم اٹھا لی تھی وہ کرنا ہی بہتر ہے، تو میں پہلے قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور پھر وہ کام کر بھی لیتا ہوں۔ قسم توڑنا یہ تھا کہ آپ اس کام کو پہلے ہی کر لیں، تو یہ گویا آپ نے اپنی قسم کی خلاف ورزی کی، قسم ٹوٹ گئی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ پہلے قسم کا کفارہ دے دیں کہ میرے سے غلطی ہوگی، میں نے قسم ہی غلط اٹھا لی ہے، اور اس کے بعد وہ کام بھی کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا عمل بھی یہی بتاتے ہیں، اور آپ نے اپنے صحابی حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے بھی کہا تھا کہ عبد الرحمن جب تم قسم اٹھا لو کسی کام کے نہ کرنے کی اور پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ کام تو بہت بہتر تھا، میں نے غلطی ہو گئی، ایسے ہی میں نے قسم اٹھا لی ہے، تو پہلے قسم کا کفارہ دو اور پھر وہ کام کر لو۔ تو یہ ہے جی یو ٹرن کا کفارہ، کہ وہی قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا ان کو کپڑے دے دیں، یا ایک غلام آزاد کریں، اور اگر یہ تینوں میسر نہیں، تینوں نہیں کر سکتا تو پھر 3 روزے رکھ لیں۔
ٹھیک ہے، واضح ہو گیا بھٹی صاحب۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، آپ کے آنے کا سر بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود رہے قاری احمد یار حقانی صاحب۔ قاری صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ لیں جی، پروگرام یہاں پہ ایک بریک کی طرف بڑھ رہا ہے اور آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔